السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے ہر آفت، گزند اور ہر خطر و ہر مشکل سے بچنے کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے، اور اس کے حصار میں، اس کے سایہ میں حیات انسانی ہر پہلو سے محفوظ ہے۔ اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ ہر ممکنہ عمل جس کے ذریعے سے انسان مقام تقوی پہ فائز ہو جائے اور اپنا ماحول با تقوی بنائے، اپنی زندگی با تقوی بنائے، اپنے معاملات سارے تقوی کی بنیاد پر انجام دے سکے، اپنے روابط تقوی کی اساس پر قائم رکھے، اور جو سماجی و اجتماعی امور ہیں وہ سارے تقوی کی بنیاد پر انسان بنیاد رکھے اور طے کرے، اس کے لیے ہر اہتمام فرمایا ہے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کے اندر تقوی کی تاکید فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو تقوی کے نظام کے قیام کے لیے وہ عنوان مبلغ دین الہی، مروج تقوی بنا کر بھیجا ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو امامت متقین اور نظام تقوی کے قیام کے لیے مامور فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں کو اپنے زمانہ رسالت میں و نبوت میں لوگوں کو تقوی کی دعوت دی ہے، تقوی کے اوپر تاکید کی ہے، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے انہیں عملی تقوی اور زندگی کے ہر شعبے کا تقوی تعلیم دیا ہے۔ اسی طرح اس میراث نبوت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوصیاء مقرر فرمائے ہیں، اور خصوصاً نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میراث نبوت کو اور کتاب آسمانی کی تعلیمات کو اور دین کامل و دین خاتم کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اوصیاء مقرر فرمائے ہیں، اور حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اپنے بعد اپنے وصی کا اعلان کر کے جائیں، منسوب کر کے جائیں، متعارف کروا کے جائیں، اور مقام خلافت و وصایت پر انہیں نصب کر کے جائیں اولی الامر کی حیثیت سے اللہ کی جانب سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی حیات طیبہ میں عمر مبارک کے آخری ایام میں اور
اپنی حیات طیبہ کے آخری حج کے موقع پر امت اسلامیہ کے سامنے وہ عنوان وصی و وہ عنوان ولی و وہ عنوان خلیفہ اپنا اللہ کی طرف سے منسوب فرمایا اور اعلان فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جس مقام پر اللہ کی جانب سے منسوب ہیں وہ مقام امامت ہے وصایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مأمور ہیں تبلیغ دین، تبیین دین اور بالخصوص نفاذ دین میں، کہ جو دین اللہ نے ہدایت انسان کے لیے نازل فرمایا ہے اسے لوگوں کی عملی زندگی میں دستور بنا کر، منشور بنا کر نافذ کریں۔ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ بھی وہ دین جو تنزیل میں تکمیل کو پہنچ چکا ہے اب مقام تنفیذ میں اپنے غلبہ تک پہنچے۔ امیر المومنین اسی دین کی تنفیذ کے لیے مامور و منصوب ہوئے ہیں جو رسول اللہ نے لاگو بھی کیا، پیش بھی کیا، اس کی تبلیغ بھی فرمائی۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات متقین کے لیے ہیں، کتاب ہدایت کی منشور اللہ کا قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے ہدایت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر متقی دیگر انسان مخاطبین نہیں ہیں یا یہ ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ ہدایت عمومیت رکھتی ہے، قرآن کریم ہدایت ہے سب کے لیے، ہدن للناس۔ متعدد مقامات پر قرآن کریم میں اس ہدایت کو عمومیت اس کی ذکر کی گئی ہے، جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہادی للعالمین ہیں، امام و پیشوا ہیں عالمین کے لیے، اسی طرح قرآن کریم ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ لیکن اس ہدایت کو دریافت کرنے کے لیے، اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے اور اس ہدایت کو اپنانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے، جس قابلیت کی ضرورت ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ہدایت پذیری بغیر تقویٰ کے میسر نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر دور میں دیکھتے ہیں، آغاز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے دوران بھی، اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے دوران نبوت و رسالت میں، کہ جو لوگ با تقویٰ نہیں تھے انہوں نے ہدایت قبول بھی نہیں کی، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس سلسلہ ہدایت کے مخالف بنے، منکر بنے، دشمن بنے، معاند بنے، اور اس سلسلہ ہدایت کے مقابلے میں رکاوٹ بنے۔ وہ تقویٰ کی راہ کو روکنے کے لیے فاسق و فاجر اور گمراہ انسان، ہوس باز انسان، شہوتران انسان انبیاء کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، اور یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی وقوع پذیر ہوا۔ رسول اللہ نے جب مکہ میں دعوت دی تو قرآن کریم کی وہ شرط وہیں پر مشخص ہوئی، سامنے آئی کہ یہ قرآن ہدن للناس ہے اور یہ کتاب ہدن للمتقین ہے۔ تمام ناس کے سامنے پیش ہوا، لیکن متقین نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس وقت قرآن کریم کی ان آیات کی تناظر میں دیکھیں تو سبقت تقویٰ میں اس سے پہلے کہ قرآن کریم کی تعلیمات مکہ میں مکہ کے مقیم انسانوں کے سامنے پیش کی جاتی اور پھر مکہ کے اطراف میں
اس سے پہلے مقام تقوی درکار تھا تاکہ قرآن کا پیغام ان کی سمجھ میں آ جائے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو بہت دیر سے قبول کیا، چونکہ وہ تقوی جو قرآن کی ہدایت لینے کے لیے لازمی تھا وہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر دین قبول نہیں کیا، بلکہ دباؤ میں آ کر یا کسی کشش میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر یا کسی اور منصوبے کے ساتھ انہوں نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ ان کے تقوی کی علامت نہیں ہے، جیسے منافقین اور جیسے بعض مشرکین مکہ میں تھے جو لالچ میں آ کر یا دباؤ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آخر تک لبادہ اسلام کا اوڑھنے کے باوجود بھی نہ ہدایت پا سکے اور نہ ہی گمراہی سے نکلے، بلکہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہوا اور وہ اسلام کے دشمن جس طرح سے پہلے تھے اسی طرح سے بظاہر لبادہ اوڑھنے کے بعد بھی اسی طرح سے دشمن رہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب جو شک و شبہ سے ماورا ہے، پاک و منزہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، با تقوی انسانوں کے لیے۔ خوب یہاں سوال ذہن میں آتا ہے اور آنا چاہیے اور آیا بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کہ تقوی تو اس کتاب کے ذریعے سے انسان کو نصیب ہوگا، قرآن کے ذریعے سے تقوی ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اور کتاب ہدایت اللہ کی یہ با تقوی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا کوئی تقوی ایسا ہے جو قرآن سے پہلے بھی انسان اپنا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے، اور جس کی بنا پر انسان کے اندر قابلیت پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے تقوی کے لیے؟ علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح جو ایک خوبصورت نقطہ اور مطلب اس آیہ شریفہ کے ضمن میں اور اس سوال کے جواب میں ذکر فرمایا ہے، وہ مفسر شہیر علامہ طباطبائی سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر المیزان میں بیان فرمایا ہے کہ تقوی دو طرح کا ہے، ایک قصبی تقوی ہے، ثانوی تقوی ہے، اور ایک انسان کے اندر فطری تقوی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو رجحان اور دو خصلتیں ذکر فرمائی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک تقوی الہام ہے ہر انسان کو، ایک تقوی ودیت ہے ہر انسان کو، فطرت انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ فطری تقوی ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولی تقوی ہے۔ تقوی فطری یا تقوی اولی ہے یا الہامی تقوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن تولد کے بعد، پیدائش کے بعد، اجتماعی سماجی زندگی کے بعد انسان جب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر معاشرے میں آتا ہے تو اس وقت انسان کی فطرت کے اندر بہت ساری آلودگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک چیز جو متاثر ہوتی ہے وہ فطری تقوی ہے یا فطرت انسان ہے۔ اگر کسی نے فطری تقوی اپنا محفوظ رکھا ہو، وہ ہدایت قرآن کے لیے آمادہ ہوتا ہے، شروع سے آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر فطری تقوی ضائع کر بیٹھا ہو، تباہ کر بیٹھا ہو، اکثر فطری تقوی خود ضائع نہیں کرتے، ان کے ماں باپ ان کا فطری تقوی ضائع کر دیتے ہیں، ان کا ماحول فطری تقوی ان کا ضائع کر دیتا ہے، ان کا معاشرہ، سوسائٹی اور سماج ان کا فطری تقوی خراب کر دیتا ہے۔ شروع سے ہی ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، جنم لیتے ہیں، پرورش پاتے ہیں جہاں پر
سب سے پہلے ان کا فطری تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر فطرت اپنے حال پر باقی رہے اور اسے گزند نہ پہنچے، اسے نقصان نہ پہنچے، اسے انسان ضرر نہ پہنچائے، تو اس کے اندر بہت ساری ہدایت موجود رہتی ہے۔ اور جب قرآن کی ہدایت، رسل و انبیاء کی ہدایت و ائمہ کی ہدایت اسے پیش کی جاتی ہے، قرآنی ہدایت پیش کی جاتی ہے، اس میں جلا آتی ہے، وہ فطرت نکھر جاتی ہے، مزید بہتر ہو جاتی ہے انسان کی، اور تکامل اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس پیمانے کے مطابق ملاحظہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیغام آسمانی اور ہدایت وحیانی پیش کی، وحی کی تعلیمات کو عام کیا، تو سب سے پہلے جس ہستی نے، جس شخصیت نے تقوی فطری کے مطابق قبول کیا اس پیغام کو، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ سبقت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، جسے بہت سارے علماء نے اور دانشوروں نے توجہ کی ہے اس کی طرف کہ یہ سبقت پہل کرنا اسلام میں، کہ جب دوسرے مردد ہیں، دوسروں کو ابھی یہ پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا، اور امیر المومنین نے اس کو صغر سن کے باوجود قبول کر لیا، یہ اس فطری تقوی کی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کیا ہے، الہام کیا ہے، اور جس کے لیے جو شرط قرار دیا گیا ہے قرآن کی ہدایت کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن خود تقوی ہی کا نظام لے کر آیا ہے، اور رسول اللہ تقوی کا نظام لے کر آئے ہیں، اور تقوی کی زمین پر یہ نظام قائم ہونا ہے۔ یعنی تقوی فطری اگر انسان کے اندر محفوظ ہو، تقوی فطری پھر تقوی موروثی کے ساتھ مل جاتا ہے آغاز میں، پھر اس کے بعد تقوی تربیتی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تقوی محیط اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور پھر تقوی دین اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور انسان کی عمارت تقوی کی پختہ تر ہو جاتی ہے، بہت ہی محکم و مستحکم ہو جاتی ہے۔ لیکن اساس اس کی بنیاد فطرت کا تقوی ہے۔ اس فطری تقوی کی بنیاد پر امیر المومنین علیہ السلام نے پیغام خدا کو فوراً درک کیا، ادراک کیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے فطری تقوی کی بنا پر اس پیغام کو درک کیا، فوراً اسے قبول کیا اور اسے اپنا لیا ہے۔ لیکن دوسرے دیگر عوامل کے انتظار میں تھے، اور جو وہ عوامل دین کے پیدا ہوئے جب دین طاقتور ہو گیا، دینی نظام مضبوط ہو گیا، اور دینی نظام کے اندر جب بیت المال بن گیا اور اس کے خزانوں میں جب مال آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے سیاسی محاسبات کیے، معیشتی محاسبات کیے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے وقت پر قبول کیا۔ ان میں بھی کچھ ایسے تھے جنہیں دیر سے توجہ آئی، چونکہ ان کی فطرت شرک آلود ماحول میں، کفر آمیز ماحول میں اور جاہلیت کے ماحول میں فطری تقوی متاثر ہو چکا تھا، معیوب ہو چکا تھا، بلکہ بعض میں نابود ہو چکا تھا۔ اس لیے انہیں وقت لگا قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، یوں نہیں کہ جس طرح ہم آج کچھ تھوڑا وقت مانگتے ہیں کہ چند لحظے، چند منٹ مجھے دیں، کچھ موقع دیں، میں سوچ لوں، یا سن کے انسان تھوڑی دیر چپ رہے اور پھر کسی بات کو رد کرے یا قبول کرے، اتنا بھی وقفہ و درنگ امیر المومنین نے نہیں کیا، اور فوراً بلا وقفہ جو ہی یہ دعوت سامنے رکھی گئی، فوراً امیر المومنین نے اسے قبول کر لیا۔ اس لیے یہ وصف، یہ اعزاز امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کسی اور کے نصیب نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا، یہ توجہ کا مرکز ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے
چند امیر المومنین کے اسماء اور چند امیر المومنین کی خصوصیات کو بہت خوبصورتی سے کھولا ہے. جیسے صفت لقب ابو تراب ہے، تو علامہ اقبال نے اپنی مثنوی میں اس وصف کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اسرار خودی میں امیر المومنین کے اوصاف میں سے ابو تراب کو چنا ہے، وضاحت کی ہے شرح اسماء امیر المومنین میں. اور اسی طرح سبقت اسلام امیر المومنین کی بعنوان مسلم اول شاہ مردان علی. یہ مسلم اول یہ صرف زمانی لحاظ سے نہیں ہے، یہ ایک سبقت ہے دین کے اندر، ہدایت کے اندر اور اللہ کے نظام کے اندر، جو اس فطرت کی آمادگی کی گواہ ہے، سبقت جو امیر المومنین کو نصیب ہوئی. اور جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام امامت ان سخت آزمائشوں کے بعد اور اس نصاب کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اپنی ذریت کے لیے طلب کیا. قال ومن ذریتی، میری نسل، میری اولاد، میری ذریت میں بھی یہ اعزاز امامت کا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ دعا اور حضرت ابراہیم کی ذریت میں امامت کو جاری رکھا اور برقرار رکھا. اور پھر اس کی خاتمیت کا اعلان نہیں کیا کہ کسی مرحلے میں اب امامت کی بشریت کو ضرورت نہیں ہے. آغاز کا ذکر ہے قرآن میں، جیسے نبوت کے آغاز کا بھی ذکر ہے اور نبوت کے خاتمیت کا بھی ذکر ہے کہ اب ان کے بعد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا. لیکن امام کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ امام نہیں ہوگا، اور امام ہدایت کے لیے ضروری ہے. امامت کا مقام خود تقوی ہی کی بنیاد پر قائم ہے، اور تقوی کے قیام کے لیے امامت خود ایک رکن ہے اور بنیاد ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام امام المتقین ہیں، امام الاتقیاء ہیں اور امام التقوی ہیں. چونکہ ہدایت کی شرط تقوی ہے. اگر تقوی کے بغیر انسان آ بھی جائے، ابو سفیانی مسلمان بنتا ہے. ابو سفیانی ایک کیٹیگری ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی. جس طرح سے کہ دباؤ میں آ جائے انسان، تلوار سر پہ لٹک رہی ہو، ایک طرف موت ہو، جان بچانے کے لیے انسان کو کلمہ پڑھنا پڑ جائے، یا اپنے جرائم اور ان کی سزاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے مصلحتاً کلمہ پڑھنا پڑ جائے، تو یہ بھی ایک اسلام ہے. ایک موروثی اسلام ہے، تقلیدی اسلام ہے، جو انسان ولادت کے تحت کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد لاشعوری بے شعوری کا اسلام ہے کہ ایک خاندان ہے اسلام کے نام پر معروف و مشہور ہے، اور اسی کے اندر آنکھ کھلی ہے اور وہیں سے انسان مسلمان کہلانا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ایک اسلام ہے. ایک ابو سفیانی اسلام ہے کہ جو مصلحت کے تحت جان بچانے کے لیے، حفظ دماغ کے لیے یہ کام کرتا ہے. اور ایک موروثی لاشعوری اور بے شعوری کا ہے جس میں انسان کو خود خبر نہیں ہوتی کہ اسلام کیا ہے. ایک طبعیت کا اسلام ہے کہ کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہوا ہے، اسلام کی روح جانے بغیر، اسلام کی حقیقت جانے بغیر، ہدایت کے قریب آئے بغیر، انسان بس صرف ایک نسبت قومیت کے طور پر، جیسے قومیتیں ہیں، کسی قوم کے خاندان میں بچہ پیدا ہو تو اسی قوم کا سمجھا جاتا ہے. مسلمان بھی قومیتوں کی طرح ہے کہ جیسے اگر کوئی خاندان میں کسی بھی خاندان کا ہے، کوئی مثلا نسب کا قومیت میں بھٹی قوم کا فرد ہے، تو اس کو بھٹی ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، پیدا ہوتے ہی بھٹی ہوتا ہے وہ.
اسی طرح مسلمان بھی ہو جاتا ہے، یعنی قومیت کی طرح اسلام بھی انسان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ یہ اسلام ہدایت نہیں ہوتا، نہ وہ ابو سفیانی اسلام ہدایت ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ موروثی اسلام جو قومیتوں کے قانون کے تحت انسان کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے، لگ جاتا ہے مسلم، یہ بھی اسلام نہیں ہوتا، چونکہ اس کے اندر ہدایت نہیں ہوتی، اس کے اندر تقوی نہیں ہوتا۔ دین کی شرط ہے تقوی، اور دین کا اہتمام کیا گیا ہے تقوی کے لیے۔ فطرت الگ سے اللہ نے بنائی ہے تقوی کے ساتھ مزین کر کے، ہدایت الگ سے تدوین کی ہے تقوی کے اندر لپیٹ کر، رسل ارسال فرمائے ہیں تقوی کے نظام کے مطابق، اور ائمہ منصوب فرمائے ہیں تقوی کے مطابق، اور اوصیاء ہیں تقوی کے نظام کے مطابق۔ پس امامت بھی تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ امامت تقوی ہی کے نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اب جہاں بھی تقوی کی کمی ہے وہاں دین کی بھی کمی ہے، وہاں ہر چیز کی کمی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن کی ہدایت بھی نہیں ہے، اگر تقوی نہیں ہے وہاں رسول اللہ کی سنت و سیرت بھی نہیں ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو امامت کا پرتو و سایہ بھی انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تقوی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تقوی صلاحیت کا نام ہے، قابلیت کا نام ہے، اس کوالیفیکیشن کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان کو یہ کمال نصیب ہوتا ہے ہدایت کے نام سے۔ اب ہم دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں ایک واضح گمراہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی ایک گمراہی کا نظام، جاہلیت کا نظام تھا، کفر اور شرک کا نظام تھا، جو بعد میں منافقت بھی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ کفر و شرک پہلے سے آ رہا تھا، جاہلیت، مشرکانہ جاہلیت، کافرانہ جاہلیت، اس کے اندر منافقانہ جاہلیت بھی شامل ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں اس میں مزید اضافہ ہوا، یعنی کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، منافقت بھی تھی، اور مزید اس کے اندر طغیان، بغاوت اور اقتدار پرستی جیسی بیماریاں بھی لوگوں کو لگیں، اور نئے طبقات پیدا ہوئے جو رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں تھے۔ 3 طبقے امیر المومنین علیہ السلام نے خود بیان کیے ہیں کہ میں جب اٹھا اور میں نے زمام سنبھالی تو میرے مقابلے میں یہ 3 گروہ نئے پیدا ہوئے جن کا تجربہ پہلے سے دوسروں کو نہیں تھا، نہ رسول اللہ کی امامت میں یہ پیدا ہوا اور نہ باقی جو بیچ میں دورانیہ گزرا خلفاء کا۔ یہ طبقہ مخصوصاً امیر المومنین کے مقابلے میں اٹھا۔ ان میں ایک ناقصین بیعت شکن، اور دوسرے مارقین خوارج جو دین سے ہی باہر ہو گئے، اور تیسرے قاسطین، ظالم ستمگر اور باغی اور اہل طغیان، طواغیت، اہل شام پیدا ہوئے۔ یہ 3 طبقات امیر المومنین کے مقابلے میں 3 خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئے، سامنے آئے۔ تینوں کے اپنے اپنے عوامل تھے جس وجہ سے یہ پیدا ہوئے۔ اور ایک چوتھا طبقہ تھا امیر المومنین کے ہمراہ، جو پہلے ہم نے کسی تفصیلی بحث میں ان کا ذکر کیا ہے، کثرت زیادہ کیا ہے، وضاحت سے کیا ہے۔ وہ تھے ناسور۔ امیر المومنین کے زمانے میں ناسور طبقہ، ناسور اس پھوڑے کو کہتے ہیں جو بدن پہ بن جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، اور ہمیشہ اس کے اندر پیپ اور اس کے اندر خون بھرا رہتا ہے اور رستا رہتا ہے، دکھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے۔ اس کا علاج بھی انسان کرتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسے پھوڑے نہ ٹھیک ہونے والے بدن پہ نکل آتے ہیں، ان کو ناسور کہتے ہیں۔ اور ایک 5واں طبقہ جس کی حسرت امیر المومنین کی تھی، وہ تھے ناصر طلب، ہمیشہ انتظار میں رہے۔ رسول اللہ کے بعد فوراً امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کے پہلا گروہ جس کو تلاش کیا اس وقت مدینہ میں، وہ ناصرین تھے۔
تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا، اس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب فرائض کفن و دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیے، اور اسی اثناء میں بھی اور اس کے بعد بھی جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، اپنے ارد گرد ماحول پہ نگاہ ڈالی، تو مجھے کوئی ناصر نظر نہیں آیا۔ یہ مفقود طبقہ تھا لیکن مطلوب تھا، مقصود تھا۔ علی علیہ السلام اس کی حسرت میں تھے، اس کی جستجو میں تھے، اور اس کی آرزو تھی امیر المومنین کو ناصر۔ لیکن باقی 3-4 طبقات جو پہلے سے رسول اللہ کے زمانے میں تھے، مثلاً اس وقت بھی کفار اور مشرکین تھے، کچھ اسی محیط کے اندر بھی ابھی بھی کافر اور مشرک تھے، بت پرست تھے امیر المومنین کے عہد تک، اور کچھ سرحدوں سے باہر تھے، کچھ سرحد کے اندر تھے۔ منافق حزب، ایسی جماعت جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی اور پھر کبھی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی گئی، اور جتنے عرصہ گزرتا گیا امت کا، اس کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہوتی گئیں، اس کے شعبے قوی ہوتے گئے، اور آج دنیا کی سب سے قوی مضبوط حزب منافقین ہے۔ قرآن نے اس کو حزب کے طور پر پیش کیا، ایک جماعت ہے منافق جس کا منشور منافقت ہے، اور آپ کو ہر جگہ مومنین کے صفوں کے اندر گھسے ہوئے نقاب پوش دشمن یہ منافق ہیں۔ امیر المومنین کے زمانے میں یہ موجود تھے کثرت سے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ 3 طبقے اور پیدا ہوئے، باغی، اور ان باغیوں کے ساتھ ایک طبقہ تھا ناصور، ناصر نہیں تھے، ناصر کی آرزو تھی، اکا دکا پیدا ہوئے۔ عمار یاسر ناصر تھے امیر المومنین کے، اور امیر المومنین نے ہمیشہ حسرت کی، ان کے گزر جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد بھی تلاش کیا لوگوں کے اندر کہ کوئی اور عمار ہے یا نہیں، اور پھر پکار کے بھی کہا کہ کہاں ہے عمار۔ اسی طرح مالک اشتر یہ ناصرین میں سے تھے، اور چند اور ناصر تھے، لیکن ناصور بھی کثرت سے نے۔ ناصور وہ تکلیف دہ طبقہ جو بظاہر امیر المومنین کا ساتھی ہے لیکن امیر المومنین کی راہ پر نہیں ہے، ساتھ ہوتے ہوئے یا نسبت رکھنے کے باوجود امیر المومنین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس طبقے کا رویہ، اس طبقے کا عکس العمل، اس گروہ کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ماحول ان کا، رجحانات ان کے، تمایلات ان کے، یہ سب امیر المومنین کے لیے سخت تکلیف دہ ہے۔ اور اس ناصور کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ امیر المومنین اس تکلیف کی آہ کو چھپا نہیں سکے، اس درد کو، اس چیخ کو، درد کی فریاد کو چھپا نہیں سکے، اور وہ کر دی، نکل گئی امیر المومنین سے وہ فریاد جو مختلف نہج البلاغہ کے خطبوں کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ خوب عزیزان، یہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں یہ صف بندی ہوئی، محاذ آرائی ہوئی، کچھ موروثی تھا، یعنی پہلے سے ملا، سابقہ نظام سے چلا آ رہا تھا، کچھ صورتحال یا طبقات، اور کچھ امیر المومنین کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ ان گروہوں کی پیدائش میں امیر المومنین کا خود اپنا بہت عمل دخل ہے، یعنی اگر امیر المومنین کی جگہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو انہوں نے نہیں پیدا ہونا تھا، یہ 3 گروہ یا 4 گروہ، مثلا ناصور پیدا نہ ہوتے، ناقصین پیدا نہ ہوتے، مارقین پیدا نہ ہوتے، قاسطین پیدا نہ ہوتے، یعنی گروہ جمل نہ پیدا ہوتا کوئی اور، جس طرح سابقہ 3 حکومتیں گزری ہیں ان میں اہل جمل پیدا نہیں ہوئے۔ اگر اسی طرز کی ایک اور حکومت بھی قائم ہو جاتی، تکرار ہو جاتی، تو جمل کے جو گروہ جمل ہے، حزب جمل، یہ پیدا نہ ہوتے۔ اسی طرح خوارج وجود میں نہ آتے اگر امیر المومنین نہ ہوتے، اور اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو وہ بغاوت اور طغیان جو شام میں بنو امیہ نے کھڑا کیا وہ بھی وجود میں نہ آتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان گروہوں کی پیدائش میں امیر المومنین کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ کس طرح سے ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام
امام ہیں اللہ کی جانب سے، دین کے امام ہیں، اور اسی طرح تقوی کے امام ہیں۔ امیر المومنین کا نظام تقوی کی بنیاد پر قائم ہے، اور تقوی میں اگر سستی کی جائے، ڈھیل دی جائے، جیسا کہ بعض اوقات سیاسی مصلحتیں تنظیموں میں بھی، احزاب میں بھی اور حکومتوں میں تقاضا کرتی ہیں کہ نرمی برتی جاتی ہے لوگوں کے رویوں کے بارے میں، لوگوں کے سوچ کے بارے میں، لوگوں کے اخلاق کے بارے میں، تاکہ حمایت کم نہ ہو۔ خصوصاً جمہوری حکومتوں میں یہ سستی، یہ ڈھیل زیادہ ہوتی ہے۔ جمہوری نظام میں کوئی معیار نہیں ہوتا، گنتی ہوتی ہے، اور گنتی توڑنے کے لیے، گنتی کم کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کے ووٹ کم ہو، حمایت کم ہو، ساتھی کم ہو، لوگ ٹوٹنا شروع ہو جائیں، بلکہ جائز ناجائز ہر باب سے اپنے حامیوں کی گنتی بڑھانے میں ہی مصروف رہتے ہیں لوگ۔ لیکن تقوی کے نظام میں، اور تقوی میں بھی جب انسان شدت و تقوی کے اندر، اس شدت کے نتیجے میں حمایت بھی کم ہو جاتی ہے اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے زیادہ۔ جب آپ حق پر اصرار کریں گے، حق پر قائم رہیں گے، حق پر سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ کی حمایت میں کمی آ جائے گی۔ جب آپ عدل پر اصرار کریں گے، عدل پر قائم رہیں گے، عدل قائم کریں گے، عدل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے، آپ کی حمایت شدید کم ہو جائے گی۔ چونکہ عدالت دو رخی تلوار کی طرح ہے۔ روایت میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ عدالت، عدل، انصاف، اس کی دو دھاریں ہوتی ہیں، دو رخی تلوار کی طرح، دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے عدالت۔ ایک دھار دوسرے پہ چلتی ہے اور ایک دھار اپنے اوپر چلتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ عدالت کا رخ ہمیشہ دوسروں کی جانب ہوتا ہے۔ عدالت کی ایک دھار انسان کی اپنی طرف ہوتی ہے کہ انسان عدالت کا جب طرفدار ہوتا ہے تو اپنی جانب بھی عدالت قائم رکھتا ہے اور دوسروں کی جانب بھی عدالت کے اوپر اصرار کرتا ہے اور عدالت پہ قائم رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قریبی ترین ساتھی، آپ کے حلیف، آپ کے ہم قسم خوردہ ساتھی، جو پہلے آغاز راہ میں قسم کھاتے ہیں ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہر آخری قطرہ خون تک آپ کا ساتھ دیں گے، آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، انہی کے حق میں جب عدالت قائم کی جائے یہی بددل ہو جاتے ہیں، یہی دور ہو جاتے ہیں، یہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کا اگر راشن کم ہو جائے یا ان کی توقع کے مطابق نہ ہو، مال کم ہو جائے، عہدہ ان کی توقع کے مطابق ان کو نہ دیا جائے، کسی بھی پہلو میں ان کے حق میں اگر عدالت کا حکم کیا جائے یہ حامی نہیں رہتے۔ ان کی حمایت مشروط ہوتی ہے کہ آپ ہمیں نوازیں گے، آپ ہمارا دھیان رکھیں گے، آپ ہمارا خیال رکھیں گے، آپ ہماری رضا کے مطابق عمل کریں گے، ہمیں راضی رکھیں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ یعنی خوشنودی کے مقابلے میں ہماری حمایت ہوگی، یہ مشروط حمایت ہے۔ اب جو ہستی تقوی کے اوپر اتنی شدید کاربند ہو، امیر المومنین سب سے پہلے اپنی ذات، شدت تقوی اور نفاذ تقوی اپنی ذات کے اوپر، پھر اپنے خاندان کے اوپر، اپنی قرابت داروں کے اوپر، اور تقوی ہی کا میزان و معیار اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ، اور یہی تقوی عوام کے ساتھ، اور یہی تقوی حکومت کا بھی معیار ہو۔ اس تقوی کو عموماً بے تقوی لوگ تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ بے تقوی لوگوں سے تقوی تحمل نہیں ہوتا، نہ متقی تحمل ہوتا ہے، نہ تقوی ان سے برداشت ہوتا ہے، اور نہ ہی تقوی کے تقاضے برداشت کر سکتے ہیں۔ خوب یہ بڑی وجہ تھی کہ یہ امیر المومنین نے یہ دشمن ایک طرح سے کہتے ہیں خود بنائے، اتنا اصرار کیا تقوی کے اوپر۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی اور ہوتا
امیر المومنین کی جگہ تو اتنی مشکلات اس کے لیے پیدا نہ ہوتی. کیوں کہ دوسرے لوگ تقویٰ میں نرمی دے دیتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، خود بھی تھوڑا تقویٰ کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عمل میں بھی تقویٰ کو مدھم کر دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی تقویٰ کو تھوڑا نرم کر دیتے ہیں. اس نرمی میں، گنجائش میں پھر انسان آسودہ رہتے ہیں. بے تقویٰ بھی آرام سے رہتے ہیں، سکھی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، حمایت کرتے رہتے ہیں. جب وہ تقویٰ کے اندر پڑی ہوئی دراڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ ہاتھا ملتا ہے ان کو، تو وہ انسان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن جہاں پر تقویٰ میں ذرا برابر نرمی نہ دکھائی جائے، جیسا اشارہ کیا تھا کہ امیر المومنین اپنی ذات کے متعلق اس قدر تقویٰ کو شدت کے ساتھ نافذ کیے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی، اس طرز کی زندگی کیسے ممکن ہے. اسی آغاز اسلام میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، لباس امیر المومنین کا، خوراک امیر المومنین کی، روزمرہ معمول امیر المومنین کا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ امیر المومنین کا برتاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ، اور اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ، اپنے بھائیوں کے ساتھ برتاؤ. ایک بڑی تعداد امیر المومنین کے رویے سے ناراحت ہو کر شام چلے گئے، دربار شام سے منسلک ہو گئے. کچھ ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر امیر المومنین کے ساتھ اس طرح سے تھے، ہمدردی تھی، امیر المومنین کو برا بلا نہیں کہتے تھے، لیکن حزب شام میں بیٹھنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، چونکہ وہاں سے راشن کھلا ملتا تھا، مال و دولت کھلا ملتا تھا، انعام و اکرام ملتا تھا، ہدایا مختلف قسم کے. مثلا کوفہ سے اگر کوئی شخص، ایک نہیں متعدد، یہ پوری فہرست ہے، لسٹ ہے پوری مکمل کہ کون کون امیر المومنین کو چھوڑ کر کوفہ سے شام چلا گیا. کچھ جاتے وہیں شام ہی میں ٹک گئے، لیکن کچھ واپس آ جاتے تھے، یعنی اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جاتے تھے. یہ جو واپس آتے تھے، کچھ عرصہ ان کو خصوصی مہمان کے طور پہ شام میں رکھا جاتا، سرکار کے دربار کے مہمان ہوتے، اور ان کے لیے محفلیں سجتی، ان کا چرچا ہوتا، مخصوص لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ان کے ساتھ محفل ہوتی، ان سے گفتگو ہوتی، اور امیر المومنین کے متعلق اظہار کرتے ان کے سامنے. یہ پھر ان کو کچھ عرصہ شام میں رکھنے کے بعد، او بھگت کرنے کے بعد، اونٹ بھر کے ہدایا، راشن اور مختلف ضروریات کے ان کو ساتھ روانہ کرتے تھے. کم از کم بھی ایک اونٹ تو ضرور لدا ہوا ان کے ساتھ شام سے واپس کوفہ آتا. اور کوفہ میں ان کی حالت امیر المومنین کے ہمراہ جو تھی، اس میں ایک دم فرق آ جاتا، ایک دم ان کے لباس قیمتی ہو جاتے، ان کے لباس بڑے فاخرانہ ہو جاتے، ان کے گھروں میں بہت اچھا کھانا پکنے لگتا، اور ان کی زندگی میں ایک واضح فرق نظر آتا. تو دوسرا پوچھتا اس سے کہ یہ کیسے ہوا، یہ لطف کس کا ہے، تو وہ بتا دیتے ایڈریس کہ یہ علی سے دوری اور معاویہ سے قربت کا نتیجہ ہے. تو وہ بھی رخت سفر باندھ لیتے اور جا کر اس راشن سے اور اس توفیق سے بہرہ مند ہوتے جا کر وہاں پر. خوب یہ ایک معمول بن چکا تھا، اور ایک لمبی فہرست ہے یہ لوگوں کی کہ کتنے لوگ گئے، کتنے دن شام میں رکے، اور کتنے ہدایا لے کر آئے، اور شام میں ان کی او بھگت کس تفصیل کے ساتھ ہوئی، کتنی محفلیں ان کی شان میں سجیں، کتنے دسترخوان بچے، اور کیا کچھ انہیں کھلایا گیا، پلایا گیا، اور انہوں نے اظہارات کیا کیے. عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ تھے. کتنے لوگ ایسے تھے جب امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے تو امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں نے، صحابیوں نے متوجہ کیا کہ فلاں آدمی ناراض ہو کے جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، تو اسے روکا جا سکتا ہے. اگر آپ خود اسے بلا کے روک لیں
اجازت دیں تو ہم اس سے بات کریں. تو امیر المومنین نے کبھی نہ خود روکا اور نہ ہی دوسروں کو کہا کہ آپ جا کر اس کو روکیں. امیر المومنین فرماتے اس کو جانے دیں اور تم پریشان نہ ہو، ان کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گنتی کم ہو رہی ہے اور عدد کم ہو رہا ہے، ادھر سے کٹ کے ادھر جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی کٹ کے ادھر نہیں آیا. شام سے کوئی آدمی کٹ کے کوفہ آ گیا ہو امیر المومنین کے ساتھ، ایسے نہیں ہوا. کوفہ سے بہت سارے کٹ کے ناراض ہو کے ناراحت ہو کے چلے گئے. کس وجہ سے؟ تقوی امیر المومنین کی بنیاد پر، عدالت امیر المومنین کی بنا پر. یہ حوالہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو میں مناسبتوں کے مطابق دیا ہے کہ صدر اسلام کی شخصیات میں سے ایک بہت ہی سیاستدان، سیاسی معنوں میں ہی سیاستدان، یا کہیں جیسے آج کے معنی میں سیاسی شخصیت کہہ سکتے ہیں، وہی شخصیت، اور جو جوڑ دوڑ کا بہت ماہر ہے اور ہر طریقہ اس کو آتا ہے، مغیرہ ابن شعبہ. یہ شخص خلفاء کے دور میں بہت دلچسپ اس کی زندگی ہے اور کردار ہے. صحابیوں میں سے ہے، یہ صحابہ میں سے. امیر المومنین کے عہد حکومت میں جو ہی امیر المومنین نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے آ کر مشورہ دینا شروع کیا کہ آپ یہ کام کریں، یہ نہ کریں، تاکہ آپ کی حکومت کامیاب. چونکہ پچھلی حکومتوں میں یہ مشاور رہ چکے تھے اور بر وقت مشورے دیتے تھے حکمرانوں کو، اور حکمران ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھاتے اور کافی انہیں فائدہ ہوتا. اس بنا پر انہوں نے امیر المومنین سے بنا مانگے مشورہ دیا، چونکہ عادت ہوئی تھی ان کی پہلے کی مشورے دینا. امیر المومنین کو بھی آ کے مشاورت اپنی پیش کی اور خیر خواہانہ ہمدردانہ مشورے دیے کہ آپ مثلا ان خلیفہ سوم کے زمانے میں جو والیان مختلف ریاستوں کے اور مختلف علاقوں کے مقرر تھے انہیں معزول نہ کریں. خصوصاً تاکید کے ساتھ کہا کہ معاویہ کو معزول نہ کریں آپ، اور اس وقت تک اس کو رکھیں جب تک آپ کی حکومت مضبوط نہیں ہو جاتی، پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی، مستحکم نہیں ہو جاتی، پھر اس کے بعد بے شک معزول کر دینا، ورنہ آپ کے لیے بہت پریشانیاں ہوں گی. اسی طرح اندر رد و بدل امیر المومنین کو جانتا تھا یہ شخص مغیرہ کہ یہ کون ہے اور یہ فوراً کریں گے کیا. مزاج کو جانتا تھا امیر المومنین کو اور قریب سے جانتا تھا. اس کے مطابق اسے یقین تھا کہ امیر المومنین اب فوراً یہی اقدام کریں گے، اور وہی کیے. سب مغیرہ نے جن کی نشاندہی کی اور جن پہ حساسیت دکھائی وہ سارے اقدام امیر المومنین نے کر دیے، انجام دے دیے اس کے روکنے کے باوجود. اور اس نے امیر المومنین کو جب مشورہ دیا اور امیر المومنین نے انکار کر دیا تو اس نے لوگوں میں جا کر یہ کہا کہ مجھے یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس حکومت کے لیے شدید مشکلات ہوں گی. اور وجہ بھی اس نے بیان کر دی. وجہ کیا تھی کہ لوگ بے عدالتی کے خوگر ہو چکے ہیں اور علی عدالت کے سخت پابند ہیں شدت کے ساتھ. لوگ تقوی میں ڈھیل مانگتے ہیں، امیر المومنین تقوی میں ذرا برابر ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خوب اس طرح کے اور بھی اس نے تجزیہ کر کے بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ امیر المومنین کے لیے شدید مشکلات آنے والی ہیں، اور وہ ساری مشکلات پیدا ہوئیں شدت تقوی کی بنیاد پر. امیر المومنین کے مقابلے میں جو گروہ تھے، جیسے کفار پہلے سے چلے آ رہے تھے، کچھ سرحدوں کے اندر کچھ باہر، مشرکین کچھ سرحدوں کے اندر باقی ماندہ تھے اور کچھ سرحدوں سے پار موجود تھے. اسی طرح منافقین جو پہلے سے کہیں زیادہ امیر المومنین کے زمانے میں زیادہ تعداد بڑھ گئی ان کی، اور بیعت شکن گروہ، خوارج اور باغی اہل طغیان شامی، یہ اضافہ تھا امیر المومنین کے عہد میں. اور ایک ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ گروہ امیر المومنین کے ساتھ ناصور تھے، وہ جو بظاہر ساتھی تھے لیکن جن کو امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ اشباہ بلا ارواح و ارواح بلا اشباہ، اور جن کو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ شہود ان کا غیاب، ایسے حاضرین ہیں جو غائبین کی طرح ہیں.
کالعدم ہے، ایسے موجود ہیں جو کالعدم ہے، معدوم کی طرح ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، جن کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، یا جن کے بارے میں فرمایا اشباہ الرجال ولا رجال، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ ان پھوڑوں سے امیر المومنین اس قدر نالاں اور ناراحت تھے کہ دشمن کے بارے میں اس طرح نہیں اظہار کیا جتنا ان کے بارے میں اظہار کیا۔ خوب یہ طبقات تھے امیر المومنین کے، اور ایک قلیل سا گروہ ناصران کا تھا جو امیر المومنین کے ہاں کم تھے۔ اس وقت بھی امیر المومنین ڈھونڈتے رہتے تھے، اس رش میں عمار ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اس بھیڑ میں نگاہیں دوڑا دوڑا کے اور فریادیں کر کے چیخ چیخ کر فرماتے تھے کہ تم میں کوئی عمار ہے، تم میں کوئی مالک ہے، یاد کرتے تھے چند افراد کے نام لے کر۔ ایک اس میں جو تقابل کیا گیا ہے اور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شامی گروہ معاویہ کے پیروکار، ان کی معاویہ کے ساتھ مماثلت تھی شدید۔ معاویہ اس کے اندر ہر خصوصیت موجود تھی، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی، اسلام کے ساتھ دشمنی، آشکارا دشمنی سے ایک شخص شروع کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ دشمنی آغاز کرتا ہے، اور پھر اسی رسول اللہ کی مسند پہ آ بیٹھتا ہے حاکم بن کر، اور رسول اللہ نے روکا ہوا بھی تھا کہ اس کو نہ آنے دینا، یہ دھیان رکھنا اس کا کہ یہ خاندان بنو امیہ میرے دین میں اور میرے مسند پہ نہ آئے، اور آ کے بیٹھ گیا، یہ گھس گیا۔ اس کی مہارت، اس کی چالاکی، اس کی مکاری وہ اس نے کام میں لائی، یہاں تک آ کر پہنچ گیا۔ اب اس کے جو تربیت یافتگان تھے، جو اس کے پیروکار تھے، ان میں اور اس میں، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے ظاہراً 25واں خطبہ ہے، اس طرح چند اور خطبے بھی ہیں، امیر المومنین نے اس تناسب کا ذکر کیا ہے کہ کتنی تناسب مناسبت ہے ان کے امام میں اور ان کی امت میں، یا ان کے اس لشکر میں۔ جیسا امام ہے ویسی امت، امام باطل پر ہے، امت بھی ان کی ساری باطل پر ہے، پیروکار بھی شامی بھی سارے باطل پر ہیں۔ جیسا معاویہ ہے ہو بہو ویسے شامی ہیں، ذرا برابر فرق نہیں ہے ان کے اندر۔ اگر ڈھونڈیں بھی، تلاش بھی کریں کہ معاویہ میں اور شامی میں فرق کیا ہے، معاویہ کے پیروکاروں میں آپ کو نہیں لگے گا۔ شکل اور رنگت کا فرق لگے گا، لیکن رویے میں، سوچ میں، عمل میں، عادتوں میں ذرا برابر فرق نہیں ہوگا، طرز زندگی میں ذرا برابر فرق نہیں ہوگا، وہ بہو ایک دوسرے کی کاپیاں ہیں۔ اب ادھر امیر المومنین کی جانب آئیں، یہاں بہت فرق ہے، کوسوں فاصلہ ہے، اور یہ امیر المومنین کو تکلیف دیتی تھی یہ چیز کہ اس کے پیروکار اسی جیسے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کہا کہ اس کے پیروکار اسی جیسے۔ ایک جگہ پر امیر المومنین نے کہا کہ میں دینار دے کر درہم لینے کے لیے تیار ہوں، اپنے دینار دے کر معاویہ کے درہم لینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے آج کل کی زبان میں کہیں تو روپے، ڈالر دے کر روپے لینے کے لیے تیار ہیں آپ۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ آپ فرض کر لیں کہ ایک دینار 10 درہم کے برابر ہے، یا 100 درہم کے برابر ایک دینار ہے، اور آپ کے پاس 100 دینار ہیں، آپ 100 دینار دے کر 10 درہم خریدیں، 100 چاندی کے سکے دے کر 100 سونے کے سکے دے کر 10 چاندی کے سکے خریدیں، تو حیرت کی بات تو ہے نا یہاں پر کہ یہ اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں آپ 1000 ڈالر دے کر آپ 1000 روپیہ لیں کسی سے، تو لوگوں کو پریشانی تو ہوگی آپ کے بارے میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، 1000 ڈالر دے کر آپ 1000 روپیہ لے رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میں حاضر ہوں اپنے دینار دے کر اس کے درہم لے لوں، یعنی وہ باطل پہ ہیں، درہم سے مراد کہ وہ باطل پہ ہیں،
وہ کسی پہلو سے درست نہیں ہے، اور میرے ساتھی سب حق پر ہیں، راستہ ان کا حق ہے، مقصد ان کا درست ہے، راستہ حق ہے، لیکن ان کی کیفیت، ان کی شخصیت، ان کی کارکردگی، ان کی ذہنیت، ان کا رویہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ درہم کی طرح ہیں، یعنی بے قیمت ہیں، یہ حق ہونے کی وجہ سے دینار ہیں، اور میں یہ کھوٹے دینار کھوٹا جب ہو جاتا ہے سکہ بے قیمت ہو جاتا ہے، یہ قیمتی ہیں میرے دینار، مومن ہیں، درست راہ پر ہیں، حق پر ہیں، لیکن بیکار، میرے کام کے نہیں ہیں، اس لیے میں یہ سارے دینار دے کے اس سے چند درہم لے لیتا ہوں۔ اس کے درہم کی خصوصیت کیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں، ذرا برابر اس میں لیت اللہ نہیں کرتے، اس میں چون و چرا نہیں کرتے، اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرتے، اس میں کوئی مین میخ نہیں نکالتے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسی وقت، دن کو کہے، رات کو کہے، صبح کہے، شام کو کہے۔ اور تاریخی طور پر اس کے لیے کئی ثبوت بھی موجود ہیں کہ معاویہ نر کو مادہ کہہ دے تو شامی اس کو مادہ ہی کہتے تھے، اگر وہ مادہ کو نر کہہ دے تو شامی اس کو مادہ ہی کہتے تھے، نر کہتے تھے، جو وہ کہہ دے۔ لیکن ادھر ایسے نہیں تھا، امیر المومنین جو کہتے تو 10 اعتراض اٹھتے، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں کیسے کر رہے ہیں آپ، یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ، یہ کیسے حق بنتا ہے آپ کو، یہ فوراً سوال اٹھاتے اور اعتراض اٹھاتے۔ یعنی امیر المومنین کو ایک شکوہ یہ تھا کہ امیر المومنین اور امیر المومنین کے ساتھیوں میں تناسب نہیں تھا، معاویہ اور اس کے پیروکاروں میں تناسب تھا، جیسا ان کا رہبر تھا ویسے ہی اس کی رعیت بھی تھی، لیکن امیر المومنین کو یہ شکوہ تھا کہ میں جیسا پیشوا ہوں میری رعیت ایسے نہیں ہے، یہ تناسب نظر نہیں آتا۔ خوب عزیزان، یہ وہ امیر المومنین کا دکھ ہے، امیر المومنین کا دردناک یہ موضوع ہے جو ہمیشہ تکلیف دہ تھا امیر المومنین کے لیے کہ کیوں ایسے ہے۔ ہم اگر آج دیکھیں، چونکہ ہم اپنے آج کی نسل کے ہیں، آج کے زمانے کے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم موضوع ہم خود ہی ہیں، ہماری ہدایت، ہمارا انجام، ہمارے صورتحال ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جو اپنا وقت گزار کے جا چکے ہیں، جو آئیں گے ان کے لیے اپنے معیارات ہوں گے، لیکن ہم اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کسی نسل نے کسی اور نسل کی جگہ جواب نہیں دینا، اپنی جگہ جواب دینا ہے، اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم آج دم بھرتے ہیں امیر المومنین کی پیروی کا، امیر المومنین کے تشیع کا، شیعہ ہونے کا، آیا وہ جو اس وقت امیر المومنین کے لیے تکلیف دہ نقطہ تھا وہ آج اس کی کیفیت کیا ہے؟ آیا کوئی تناسب امام اور ماموم میں امت میں پیدا ہوا ہے، بڑا ہے، فرق آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور اسی طرح دوسرا مقابلے میں دیکھ لیں کہ ان میں یہ تناسب بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ یعنی وہ جو بنو امیہ کا سلسلہ ہے آج بھی موجود ہے، قائم ہے باقاعدہ، اور حزب بڑی ہو گئی ہے بنو امیہ کی۔ مسلمان ممالک کے اندر ناصبیت، دشمنان امیر المومنین کثرت سے ہیں، باہر بھی سرحدوں سے کافی ہیں۔ خوب یہ سب اگر دیکھیں ہم تو شدت کے ساتھ معاویہ کی خصلتیں آج ہمیں بہت سارے حکمرانوں میں نظر آتی ہیں، بہت سارے حکمرانوں میں نظر آتی ہیں، مسلمان حکمرانوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ کیا کسی مسلمان حکمران کے اندر علی والی کوئی صفت بھی نظر آتی ہے؟ آپ تلاش کریں، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں پہ نگاہ ڈالیں، ان 58 ممالک میں سے ایک ایک کر کے ان کے صدور کو دیکھیں، ان کے وزرائے اعظم کو دیکھیں، ان کے بادشاہوں کو دیکھیں، ان کی حکومت کے اندر آئے ہوئے سارے لوگوں کو دیکھیں، ان کا طور طریقہ، رویے کس سے ملتے ہیں، ان کی پالیسیاں، ان کی سیاست، ان کی ڈپلومیسی کس سے ملتی ہے؟ معاویہ سے اس کا تناسب زیادہ ہے یا علی سے اس کا تناسب زیادہ ہے؟ اگر باقی دنیا کے مسلمانوں کے رویے ہمارے سامنے نہیں ہیں، اپنوں کا ہی دیکھ لیں آپ، اپنے حکمران تو آپ کے سامنے ہیں،
اس ملک کے اندر، ان کا رویہ دیکھ لیں، ان کی طرز حکومت دیکھ لیں. 70 سال میں پاکستان کے اندر جو حزبیں آئی ہیں، جو طبقات آئے ہیں، جو آمرین آئے ہیں، یہ سب کے سب ان کا سیاست کا انداز کس سے ملتا ہے؟ آیا وہ عادلانہ شدت، وہ تقویٰ کی شدت، وہ خشیت اللہ کی شدت جو امیر المومنین میں تھی، ان میں سے کسی ایک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے؟ وہ عنوان حاکم، وہ عنوان سربراہ مملکت اسلامی کے مسلمانوں کے سربراہ کے، یا معاویہ کی ہر صفت ان کے اندر نظر آتی ہے؟ مکر ان کے اندر نظر آتا ہے، فریب ان کے اندر نظر آتا ہے، دھوکہ ان کے اندر نظر آتا ہے، جھوٹ ان کے اندر نظر آتا ہے. ہر چیز جو اس کے اندر تھی اقتدار تک پہنچنے کے لیے، اور جن سیڑھیوں سے وہ پہنچا اقتدار تک، انہی زینوں سے یہ بھی اقتدار تک آتے ہیں. اور جس طرح وہ اقتدار میں آ کر جو اس نے خو اپنائی، وہی ان کے اندر بھی نظر آتی ہے. مختلف مذاہب و مسالک سے تعلق رکھنے والے، اب زمین پر پاکستان میں مثال دوں گا، پوری زمین پر حکمرانوں میں آپ نگاہ کریں، آپ کو فقط ایک حاکم پوری دنیا میں نظر آئے گا کہ جس کی شخصیت میں، جس کے طرز حکمرانی میں علی کی حکومت کا سایہ نظر آتا ہے، پرتو نظر آتا ہے، جھلک نظر آتی ہے. صرف ایک شخص، ایک حاکم پوری دنیا میں ایسا ہے. اور جس طرح باقی خلفاء بھی گزرے رسول اللہ کے بعد، ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی، نہ سرحدوں کے اندر نہ باہر، بلکہ انہوں نے آزادانہ حکومت کی، کھل کے حکومت کی. لیکن علی کے خلاف گروہ بنتے گئے. اسی طرح آج ہم دیکھیں وہی طرز حکمرانی امیر المومنین والی، اسی کے خلاف دشمنی مسلمانوں کے اندر بھی اور باہر بھی نظر آتی ہے. اور خصوصاً شیعہ جو رسول اللہ نے طبقہ اپنی امت میں ممتاز کیا، یا علی انت و شیعتوں کا، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امتیاز دیا، ایک طبقے کو علیحدہ کیا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو علی کا پیروکار ہوگا. خب شیعہ، جس طرح معاویہ کا شیعہ معاویہ کی تصویر ہے، معاویہ جیسا ہے، اس کا رویہ، اس کا عمل، ہر چیز اس کے اندر معاویہ والی ہے. میں نے کہا تھا کہ ابھی تاریخ موجود ہے، تاریخ کے ذریعے آپ بھی آج مشاہدہ کر سکتے ہیں شامیوں کا کہ ان کے اندر معاویہ کی تصویر تھی یا نہیں تھی. اب آئیں کوفہ میں کسی کو چنیں آپ کے جس کے اندر علی کی تصویر بنی ہوئی ہو، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا رویہ. اور آج ہم جو دعویٰ رکھتے ہیں تشیع علی کا، تو تشیع کے تناسب چاہیے تشیع کے لیے، شیعہ ہونے کے لیے. شیعہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی کسی کے ساتھ مناسبت ہو، اس کی پیروی کرتا ہو اور اس کے ساتھ اس کا کوئی میل ہو، اس کی کوئی جوڑ ہو اس کے ساتھ. ہم علی کے شیعہ ہیں. اگر دنیا میں اور کسی کے اندر بھی علی کی سیرت، علی کا رویہ، علی کا تقویٰ نظر نہ بھی آئے تو شیعہ کے اندر تو نظر آنا چاہیے. بلکہ شیعہ ہوگا ہی وہی، شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کے اندر یہ رویہ موجود ہو، یہ جھلک موجود ہو. اگر یہ جھلک نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے اس کے اندر، تقویٰ سے اتنا ہی دور ہے جتنا معاویہ اور اس کے پیروکار دور تھے، لیکن نام اپنا شیعہ علی رکھا ہوا ہے. وہ کیا مناسبت ہے اس کی علی کے ساتھ؟ رویہ اس کا معاویہ والا ہو اور شیعہ علی کا کہلاتا ہو. وہ تصویر نظر آنی چاہیے امیر المومنین کے عمل کی، امیر المومنین کی شخصیت کی، امیر المومنین کی راہ کی، امیر المومنین کے رویوں کی جھلک نظر آنی چاہیے. انفرادی زندگی میں، سماجی زندگی میں، دینی زندگی میں نظر آئے. اس کو تشیع کہیں گے ہم. عزیزان، آج یہ چیز اگر شیعہ نہیں پیش کر سکا تو پھر تشیع بھی اس کا نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، تصدیق شدہ نہیں ہے، جعلی ہے، جعلی شیعہ ہے.
جس کے اندر علی کی زندگی، علی کی شخصیت، علی کی سیرت کا پرتو نہیں ہے، وہ جعلی شیعہ ہے، وہ درست شیعہ نہیں ہے، وہ حقیقی شیعہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا اور یا بعض منافق مدینے کے مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا اسلام تو جعلی اسلام تھا، وہ تو صحیح اسلام نہیں تھا، تصدیق شدہ نہیں تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے تھا، وہ فریب کے لیے تھا۔ اسی طرح سے تشیع بھی عزیزان، اگر سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور باعث فخر و افتخار ہے کہ آپ امیر المومنین کے شیعہ ہیں، تو امیر المومنین کی کوئی جھلک زندگی میں نمایاں کریں، اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے مجموعی رویے میں، اپنی قومی رویے میں، اپنی حیثیت میں، قومی شخصیت کے اندر امیر المومنین کی شخصیت کا ہو ہمارے پاس۔ رات کی بھی میں گفتگو میں عرض کیا تھا درس میں کہ ہم نے ایک آسان سا کام شیعوں نے پکڑ لیا ہے، یعنی انہیں بتایا گیا ہے، جس طرح یہودیوں کو بہت آسان طریقے بتا دیے گئے تھے، سختیاں ساری ختم، مشقتیں، عبادتیں ساری ختم، اور ایسا ایک راستہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو کچھ کیے بغیر ہی پاس ہو، چونکہ سب کچھ تو آپ کے لیے، برگزیدہ آپ ہو اور اللہ کے پیارے آپ ہو، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی مشابہ چیز ایک ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ہم فقط عقیدت کے گلدستے پیش کریں اہل بیت کو، اور اہل بیت ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں نہ ہم سے تقوی چاہیے، نہ ہم سے عدالت چاہیے، نہ انصاف چاہیے، نہ حق پرستی چاہیے، نہ قربانی چاہیے، نہ ہمیں بندگی چاہیے، نہ عبادت چاہیے، نہ پرہیز و پاکیزگی چاہیے۔ اہل بیت وہ جماعت ہیں جن کو فقط عقیدتوں کے گلدستے چاہیے، جن کو فقط تعریفی کلمات چاہیے۔ اگر ان کے لیے تعریفی باتیں کر دو تو بس انہیں پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اہل بیت۔ علی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا نام لیتا ہے یا نہیں، میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، مجھے سراہتا ہے یا نہیں، میرا قصیدہ کہتا ہے یا نہیں، باقی ساری چیزوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہم سارے عقیدت کے گلدستوں میں تیاری میں لگے رہتے ہیں، ہر کام کر کے ہم اگر یہ گلدستہ پیش کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا تشیع کا حق ادا کر دیا۔ عزیز من، نہج البلاغہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ امیر المومنین نے یہ گلدستے پھینک دیے، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ ایک شخص نے امیر المومنین کی تعریف کی، امیر المومنین نے فرمایا کہ جو تیری زبان پر ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں۔ چونکہ زبان سے مجھے حد سے بڑھا کر پیش کر رہا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، اور چونکہ دل میں جو مجھے سمجھ رہا ہے کہ علی مثلا سادہ شخصیت ہیں، میں ان کو اس چاپلوسی سے فریب دے کے، امیر المومنین فرمایا میں وہ سادہ بھی نہیں ہوں جو تو دل میں سمجھ رہا ہے، اور میں وہ خوشامد پسند بھی نہیں ہوں جو تو زبان سے کہہ رہا ہے۔ دونوں غلط فہمیاں ہیں تیری، یعنی یہ جو گلدستہ مجھے پیش کر رہا ہے مجھے فریب دینے کے لیے، یہ پھینک دیا، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ کیا میں تیرا رویہ دیکھ نہیں رہا ہوں، تیری شخصیت دیکھ نہیں رہا ہوں؟ آپ عقیدت رکھیں، عقیدت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مماثلت بھی ضروری ہے۔ وہ امیر المومنین کی عملی زندگی بھی ضروری ہے، وہ عملی راستہ جو امیر المومنین کا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور آج تشیع کو یہ مظاہرہ کرنا باقی ہے، ہم ابھی تک یہ کام نہیں کر پائے۔ پاکستان کا تشیع علی کی سیرت عمل کر کے، عملی شکل بنا کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا، اور یہ سخت کام، دشوار کام باقی ہے۔ اور معلوم ہے علی کی سیرت کیا ہے؟ تقوی، علی کی سیرت ہے عدالت، علی کی سیرت ہے حق۔ اور جب آپ حق پہ ڈٹ جائیں گے، تقوی پہ ڈٹ جائیں گے، راسخ ہو جائیں گے، اور جب عدالت پہ قائم ہو جائیں گے، تو پھر معلوم ہے آپ کو عقیدتوں کے گلدستے نہیں ملیں گے، آپ کے خلاف ناقصین کی لشکر ایک کھڑا ہوگا، بڑے بڑے مقدس آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے، آپ کے مقابلے میں خوارج کھڑے ہو جائیں گے،
آپ کے مقابلے میں شامی کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے مقابلے میں ہر جماعت منافق اور ہر قسم کا طبقہ قیام کرے گا، اور ناسور آپ کو علیحدہ تکلیف دیں گے جب آپ علی کی عدالت کا پرچم لے کر اٹھیں گے، قیام کریں گے۔ یہ رویہ ہوگا، لیکن جو موجودہ ہماری روش ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ ہم گلدستہ علی کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور زندگی میں روش معاویہ کی اپنائی ہوئی ہے، اور معاویہ کی روش دنیاوی طور پر کامیاب ہے، چونکہ اقتدار بھی مل جاتا ہے، سیٹ بھی مل جاتی ہے، راشن بھی مل جاتا ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، رفت و آمد بھی ہوتی ہے، سارا نظام ٹھیک چلتا ہے۔ اس لیے عملاً معاویہ کے شیعہ ہو جاتے ہیں اور زبانی طور پر علی کے شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو علی کا شیعہ، جس طرح اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر تم میرے بھی ہو اور میرے شریک کے بھی ہو تو پھر میں دستبردار ہوں، تم شریک کے ہی ہو، پھر تم مشرک ہی ہوگے، تو علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے مطابق بھی رہنا ہے اور معاویہ کے مطابق بھی رہنا ہے تو میں یہ لشکر سارا معاویہ ہی کو دے دوں گا، مجھے نہیں چاہیے ایسا دوغلا لشکر جس کی زبانیں کسی اور طرف ہوں۔ جس طرح فرزدق نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ تلواریں کوفیوں کی کسی اور طرف ہیں، زبانیں کسی اور طرف ہیں، زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں کسی اور طرف ہیں ان کی، یا دل کسی اور طرف ہیں، تلواریں کسی اور طرف ہیں۔ خوب جب دل و تلوار ایک ہو جائے تو انسان کا وہ راستہ ہوتا ہے۔ یہ مظاہرہ کرنا یہ ابھی باقی ہے، یہ ڈیمو دینا ہے تشیع پاکستان نے۔ ابھی تک دنیا منتظر ہے، پاکستان کی عوام منتظر ہیں کہ چونکہ معاویہ کے پیروکاروں نے مکمل طور پر معاویہ کی سیرت کو پاکستان میں عملی کر کے لوگوں کو دے دیا ہے، دکھا دیا ہے۔ انہوں نے پورا سب کچھ نمائش کر دیا، اس کو عملی شکل دے کر لوگوں کے سامنے رویے لے آئے کہ معاویہ یہ ہوتا ہے، لیکن علی کے پیروکار ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہیں۔ علی کی سیرت کی جھلک ہم نہیں دکھا سکے، یہ ضروری ہے۔ روز شہادت امیر المومنین جہاں پر ہم غمگسار ہیں و سوگوار ہیں امیر المومنین کے لیے، وہاں یہ پہلو رہتا ہے کم از کم علی کے سوگ میں علی کی سیرت کا کوئی ایسا نمونہ پیش کر دیں، نہ کہ امیر المومنین کی عزا کے نام پر بھی شریعت خدا کو پائمال کریں، روزہ کھائیں، واجب کا مذاق اڑائیں، شریعت کا دھجیاں اڑائیں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ سوگ ہے، یہ عقیدت ہے امیر المومنین کی۔ یہ اگر ڈیمانسٹریٹ کیا تو پھر تو لوگوں کو حق بنتا ہے کہ وہ سب کچھ کہیں پھر آپ کے بارے میں۔ لیکن جب آپ حق علی، تقوی علی، عدالت علی، صلابت علی، استقامت علی، صبر علی میدان میں لا کر آئیں گے قومی سطح پر، اس کو آ کر اگر پیش کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کی شخصیت کیا تھی اور امیر المومنین کا پیروکار شیعہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس وقت کئی میدان ہیں جہاں پر ہم امیر المومنین کا رویہ، امیر المومنین کی سیرت عملی کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے وبا ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر اپنا کردار پیش کریں، اور ملکی مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، ان سب میں امیر المومنین کی سیرت و امیر المومنین کا راستہ اور امیر المومنین کا طریقہ دنیا کے سامنے ہم عملی کر کے پیش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ بحق علی بطفیل علی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے اور ہمیں آخرت میں بھی پروردگار سرخرو فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی
وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ آج ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی نجات دے سکتا ہے ان تمام مصائب، آلام، پریشانیوں سے جو دامنگیر ہیں تمام انسانیت کے، جن میں سر فہرست یہ وبا ہے۔ تقوی ہی کے ذریعے ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں، اور بشریت بھی۔ ہر چند اپنے تئیں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، لیکن ہر قدم ان کا مزید نقصان کا ہی باعث بنتا ہے اور مزید خرابی اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے ملک کے اندر جو رویے ہیں حکمرانوں کے اور سیاستدانوں کے اور میڈیا کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، وہ نامعقول ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے، لوگوں کی معیشت کے حوالے سے، ملکی سلامتی کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، مذہب و دین و عبادات کے حوالے سے، وہ درست نہیں ہے، متعادل نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ لوگ اگر کوئی متناسب متعادل کام کریں تو شاید تعجب ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اس انتشار کے وقت متعادل قدم اٹھایا ہے۔ ان کے بس میں نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے تئیں متوجہ رہیں کہ پہلے جب آغاز ہوا تھا وبا کا اور خوف تھا شدید لیکن خطرہ کم تھا، اس وقت نامعقول انداز سے بندشیں کیں، لاک ڈاؤن کیا اور وبا کے خطرے کے ساتھ ساتھ معیشت کی بنیاد تباہ کر دی۔ بلا ضرورت وہ بندشیں ایجاد کیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہ توجہ اگر بیماری کی طرف کرتے، بیماروں کی طرف کرتے، نظام صحت کی طرف کرتے، اسپتالوں کی طرف کرتے، ڈاکٹروں کی طرف کرتے، وسائل علاج کے وسائل کی طرف سارا دھیان ہوتا، تو وہ جو اربوں کھربوں روپیہ بیماری سے مقابلے کے نام پر لوٹ کھسوٹ میں ضائع کیا ہے، اس سب سے ہم پاکستان کے اندر کم از کم اس وبا کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس وقت بے جا طور پر وہ سب کچھ کر کے اور ہر چیز خطرے میں ڈال کر، اب جب خطرہ بڑھ گیا ہے، اس وقت خطرہ کم تھا، خوف زیادہ تھا، اب خوف نکل گیا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں، 3 ماہ، اور 2-3 ماہ میں لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ نہیں مرے ہم۔ اس وقت ہر ایک کو خوف لائق تھا کہ میں نے مرنا ہے، میری باری آنے والی ہے، لیکن اب 2-3 ماہ میں ہمیں کچھ نہیں ہوا تو خوف نکل گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ڈراوا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لاپرواہ ہو گئے ہیں، بے پرواہ، سب بے پرواہ ہو گئے ہیں، اور لاپرواہی کے ساتھ ہر چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس میں خطرہ زیادہ ہے۔ اور اب آپ توجہ کریں گے، جب خطرہ کم تھا تو بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سیاسی نظام کے اندر، ہمارے حکومتی سسٹم میں صحت کے بنیاد، صحت کا ڈھانچہ، ہیلتھ کا ڈھانچہ اتنا نہیں ہے کارآمد کہ وہ معمول کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، چہ جائے کہ بحران کو سنبھال سکے۔ آپ کا صحت کا نظام پہلے سے ہی بہت معیوب اور سست ہے، جس کے اندر نہ وہ ضروری آلات ہیں، نہ وسائل ہیں، بلکہ کاروبار ہے، ہاسپٹل کاروبار ہیں، اور علاج معالجہ کاروبار ہے، جس طرح تعلیم کاروبار ہے۔ جو چیز تجارت بن جائے، جیسے دین کاروبار ہے، تو تینوں کی ایک جیسی حالت ہے۔ دین کے اندر کاروباری لوگ ہیں، ان کا کاروبار ہے دین بیچنا ہے، فروخت کرتے ہیں، جہاں جو چیز بکتی ہے، کہیں پہ عشق رسول بکتا ہے، کہیں پہ غم بکتا ہے، کہیں پہ جشن بکتا ہے، کہیں پہ کوئی اور چیز بکتی ہے، جہاں جس کی دکان پہ جو فروخت ہوتا ہے بس اس نے وہ متاع سجایا ہوا ہے اور فروخت میں دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحت
کاروبار ہے، پیسے کما رہے ہیں، تعلیم پیسے کما رہے ہیں، تجارت ہے، اور تینوں کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے، تینوں تباہ حال ہیں۔ اور اس نظام صحت میں جو کمزوریاں ہیں، ضعف ہیں، اس کے مطابق بحرانوں کے لیے یہ بنایا ہی نہیں گیا، اور ابھی تک جب بحران آ بھی گیا ہے تو بھی اس سمت کوئی خاصا سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا، صرف سیاست ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جن میں شاید اپنا گھر چلانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ مملکت کے امور ان کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، اور اب ایک دوسرے کے یا ٹانگ کھینچتے ہیں یا پردہ ڈالتے ہیں یا سمجھوتے کر رہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے میری کمزوریاں نہ دکھاؤ، دوسرا کہتا ہے میری کمزوریاں نہ دکھاؤ۔ میڈیا الگ اس غیر سنجیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایسے میں لوگ سنجیدہ ہوں، لوگوں میں شعور آنا چاہیے۔ بہت ہی لاپرواہی والا رویہ ہے لوگوں کا، جو ہر قسم کی احتیاط کو نظر انداز کر کے اور اس خطرے کو بڑھا رہے ہیں، جانیں اپنی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ حق نہیں بنتا ہمیں کہ ہم کسی کی جان کے لیے خطرہ بنیں یا ایسا نظام بنائیں جس میں خطرہ ہو۔ عزیزان، کسی بھی نام پر بھلے کاروبار ہونا چاہیے، مارکیٹیں کھلنی چاہیے، صنعت فیکٹریاں کھلنی چاہیے، ہر کام اپنے معمول میں آنا چاہیے، لیکن ہر کام ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ، حفظان صحت کے قوانین کے ساتھ، اور اپنی اور دوسروں کی جان کی سلامتی کے ساتھ۔ جیسے قوانین ہیں کہ اگر آپ تعمیرات کر رہے ہیں تو آپ تعمیرات کریں، لیکن ساتھ اپنی حفاظت کے لیے جو انتظام ہوتا ہے وہ کریں۔ تعمیراتی لوگوں کو، گروہوں کو یہ قانون ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، اور روزانہ ہی تعمیرات میں کئی لوگ، سینکڑوں لوگ روزانہ زخمی ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ خوب یہی ہر شعبے کے اندر ہے۔ آپ بالکل کاروبار کریں، دکانوں میں جائیں، خریداری کریں، بیچیں، لیکن ان اصولوں کے مطابق۔ لیکن جو پاکستان کے اندر رویہ لوگوں نے اپنا لیا ہے، یہ سیاستدانوں سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ اگر ان میں شعور نہیں ہے، لوگ کم از کم اس چیز کا احساس کریں، پاس کریں، اور ہرگز اس کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پاکستان میں ایسا نظام نہیں ہے صحت کا جو کنٹرول کر سکے۔ جن ملکوں کے پاس تھا وہ بھی ناکام ہوا ہے۔ جب چین میں وبا پھیلی تھی تو امریکہ چین کا مذاق اڑا رہا تھا، اور اس وقت امریکہ کے ڈائلاگ یہ تھے کہ دنیا کو امریکی ترقی، امریکی ٹیکنالوجی اور امریکی ایجادات اور اکتشافات کا علم نہیں ہے کہ ہم کہاں جا پہنچے ہیں۔ ہمارے میڈیکل سائنس کا دنیا کو ابھی تک امریکہ کی اس کا احساس نہیں ہے، اور پھر ساری دنیا کو احساس ہو گیا تم کس پانی میں ہو۔ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، کسی پہلو میں 1% بھی کسی جگہ کوئی انہیں نسبی کامیابی بھی نہیں ہوئی۔ چھوٹے ممالک نے کامیابی حاصل کر لی ہے، ایران نے کامیابی حاصل کر لی، امریکہ رسوا ہوا۔ اس گھمنڈ کے اندر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھرپور تیاری ہے۔ جن لوگوں کے پاس پہلے سے ایک بہت آئیڈیل صحت کا نظام بنا ہوا تھا، ہر پہلو سے اعلیٰ درجے کی مشینری ان کے پاس ہے، ایکوپمنٹ ان کے پاس ہے، ٹیسٹ لینے کا طریقہ ہے، اچھے تربیت یافتہ ڈاکٹر ہیں، اچھے بہترین مجہز اسپتال ہیں ان کے پاس، ہر نظام ان کا بہترین ہے، لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکا ان سے قابو۔ تو پاکستان میں تو ویسے ہی صحت کا نظام بیٹھا ہوا ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے آخری جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ عوام کا شعور اور آگاہی ہے، اور عوام کا مقابلہ کرنا ہے اس بحران و وبا کے ساتھ، کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی۔ جو ڈاکٹر صاحبان تشخیص دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان چیزوں کو مراعات کریں۔ معمولات زندگی معمولات پر آئیں، یہ ضروری ہے۔ زندگی کے تمام معمولات جاری ہونے چاہیے، کسب و کار ہونا چاہیے، کھیتی باڑی ہونی چاہیے، تعمیرات ہونی چاہیے، پیداوار بڑھنی چاہیے، ورنہ ملک بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ، جو معمول کے دنوں کے لیے بھی ہیں اور خصوصاً اس وبا کے دنوں میں بھی ہیں۔
سنجیدگی بہت کم ہے، چونکہ حکمران غیر سنجیدہ ہیں، نیچے تک سنجیدگی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں کشمیر اور فلسطین خصوصاً اس ماہ مبارک میں اور خصوصاً وبا کے دنوں میں کشمیر اور فلسطین دونوں کے اندر تشدد میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور چونکہ زیادہ لوگوں کی اب توجہ بھی نہیں ہے اس موضوع کی طرف، جب تھی بھی توجہ تو ان دونوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے تھے، اب دونوں کے لیے مزید آگے دونوں متجاوز حکومتیں اسرائیل اور انڈیا دونوں کے حقوق کو غصب کرنے میں آگے چلے گئے ہیں۔ کشمیر میں ایک یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ اب انتفاضہ کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے کشمیر کے اندر، کہ عرصے کے سرکوب کے بعد، دباؤ کے بعد اور گھٹن کے بعد جو کرفیو کی صورت میں تھا، اب کشمیریوں نے اس کا رد عمل دکھانا شروع کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اور چند ہفتے پہلے بھی یہ کارروائیاں کشمیریوں کی اب دنیا کو خبریں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بدلے میں ہندوستان نے بھی جارحیت میں شدت اضافہ کر دیا ہے۔ یہ موضوع زیادہ تفصیل طلب ہے، اسے انشاءاللہ کسی فرصت میں بیان کریں گے کہ اس دوران کشمیر میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہندوستان نے اپنی جارحیت میں اضافہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی اپنے ادعا میں شامل کر لیا ہے کہ یہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ خالی کرے گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر سے اپنا عمل دخل ختم کرے اور ہندوستان کے لیے اس سرزمین کو فری کر دے، یعنی افواج بھی اور حکومتی ڈھانچہ بھی سارا وہاں سے نکل آئے اور ہندوستان کے حوالے کریں۔ خب یہ وہ پاکستان کی ناقص پالیسیاں ہیں کشمیر کے مسئلے میں جنہوں نے آخرکار یہ نتیجہ دیا ہے، اور اب لینے کے دینے جس طرح سے پڑ رہے ہیں۔ اور ہندوستان کے ٹی وی چینلز اب باقاعدہ گلگت بلتستان کا درجہ حرارت، آب و ہوا کا جو خبریں ہوتی ہیں موسم کی، وہ ہندوستان کا ٹی وی جس طرح ہندوستان کی ہر ریاست کے بارے میں دیتا ہے اپنی اس جدول میں، اس کو بھی شامل کر لیا ہے۔ گلگت بلتستان کا موسم، ٹیمپریچر اب باقاعدہ وہاں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ آغاز ہے، ابتدا ہے۔ اسی طرح کا مشابہ عمل فلسطین میں جاری ہے، اور فلسطین میں غرب اردن کا علاقہ، وادی غرب اردن کو باقاعدہ طور پر اسرائیلی جارحین نے، غاصبین نے اعلان کیا ہے کہ اسے اب فلسطینی علاقہ کے بجائے اسرائیلی سرزمین شو کر کے اور اسے ضم کر دیا جائے گا اسرائیل کے اندر۔ پاکستان میں ایک اور جو اب وبا کے دنوں میں ہی درپردہ کام ہو رہے ہیں اور کچھ روئے پردہ ہو رہے ہیں، عرصے سے پاکستان کے اندر رنجیت سنگھ اور راجہ داہر کا پرچار زیادہ ہو گیا ہے، طرفدار۔ لاہور میں رنجیت سنگھ کا باقاعدہ مجسمہ نصب کیا گیا ہے شاہی قلعے کے اندر، اور سندھ میں تقاضا کیا گیا ہے کہ سندھ میں بھی باقاعدہ طور پر مکران میں راجہ داہر کا مجسمہ ایک سندھی ہیرو کے طور پر، ایک سندھی سمبل کے طور پر وہاں پر نصب کیا جائے، چونکہ راجہ داہر ہیرو تھا ان کا۔ خوب اس دوران پھر بہت ساری باتیں اور بھی چھڑی ہوئی ہیں، میڈیا پر بھی آ رہی ہیں، اخباروں میں بھی چھپ رہے ہیں، کالم بھی اس پہ کالم نگاری ہو رہی ہے۔ یعنی اب آگے آنے والے دنوں کے لیے جو کچھ منصوبہ ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ذہن بنائے جا رہے ہیں، زمینہ سازی ہو رہی ہے، میدان ہموار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مسلمین کو یہ مملکت، اس میں آدھی قوم راجہ داہر کی امت بن جائے گی اور آدھی قوم رنجیت سنگھ کی۔ مسلمان پنجابی سارے رنجیت سنگھ کے امت شمار ہوں گے اور سندھی راجہ داہر کے، اور اس طرح سے ایک پاکستان کے مسلمانوں میں نیا اضافہ ہونے جا رہا ہے عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد یہ موضوع اٹھا کے، اور اس کو ایک قوم پرستی کی نئی لہر اور نئی شک جا رہی ہے۔
اب ظاہر بعض لوگ پھر اس میں مذہبی تعصب بھی لے کر آ جاتے ہیں اور بعض فرقہ وارانہ مسائل بھی اس میں شامل کر کے رجیت سنگھ کے کیوں حامی ہیں، راجہ داہر کے کیوں حامی ہیں، چونکہ یہ محمد بن قاسم کے مخالف ہیں، محمد بن قاسم اس اموی لشکر کا تھا، اور لہٰذا اظہار نفرت محمد بن قاسم سے اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ راجہ داہر کی حمایت کی جائے، یا اور کسی سلسلے کی مخالفت اس صورت میں ہوتی ہے کہ رجیت سنگھ کی مثلاً ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ در حقیقت اس کے پیچھے ایک بغض بھی چھپا ہوا موجود ہے۔ ترکی نے اسی وبا کے دنوں میں بہت کچھ کر دیا ہے، جو آپ کو ڈرامے میں بنا کر دے دیا کہ ڈرامہ دیکھیں، اور ڈرامے کی آڑ میں خود ایک اور ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو تغرل دکھا رہا ہے، اور خود ترکی جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے دنیا میں وہ آپ کی نظروں میں نہیں ہے۔ ترکی نے سوریہ پر بھی حملہ کیا ہوا ہے، فوج کشی، اور لیبیا پر بھی، اور اب تیسری فوج کشی قبرص پر کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر اس نے ایک طرح کا اعلان جنگ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا تو یاد کر لیں کہ ترکی ایک جنگ پہلے قبرص میں کر چکا ہے یونان کے خلاف، اور یونان سے یہ جنگ جیت چکا ہے۔ قبرص کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، ترک قبرص اور یونانی قبرص تقسیم کر کے، اور اس پر سیاست کر رہا ہے۔ اب ترکی نے لیبیا پر لشکر کشی کی ہے، اور لیبیا میں ترکی کے مقابلے میں یونانی، قبرص اور متحدہ عرب امارات اور مصر، یہ اتحاد وجود میں آیا ہے، جس کو انہوں نے محور شرارت اور شرارت کا اتحاد قرار دے دیا ہے، اور یہ جنگ اب بڑھتی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات UAE اس وقت انہی وبا کے دنوں میں بہت تبدیل ہو چکا ہے، البتہ پہلے سے ہو رہا تھا، وبا کے دنوں میں اسے موقع مل گیا ہے اس خلوت میں، چونکہ جب بھیڑ ہٹتی ہے، چھٹتی ہے، میدان خالی ہوتا ہے، تو خالی میدان میں بہت ساروں کو موقع مل جاتا ہے، خصوصاً جو راتوں کو اٹھ کے کوئی آپریشن کرتے ہیں، جیسے نشئی لوگ ہوتے ہیں یا چور ڈاکو وارداتی، یہ عموماً خالی گھروں میں رات کو واردات کرتے ہیں۔ کرونا نے بہت ساری میدان خالی کر دیے ہیں، وبا نے، اس خالی میدان میں وارداتی ڈاکو اب کود پڑے ہیں، ان میں سے متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی جگہ لے رہا ہے۔ سعودی عرب نے حماقت کی ہے، ویسے تو ہی بادشاہ ہی ساری احمقوں کی ہے، خاندانی حماقت پہ حماقت کرتے ہیں، لیکن حمار ترین ان کا جو رہبر ہے اس وقت بن سلمان، اس نے روس کے ساتھ ایک تیل کی جنگ شروع کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے اور اپنے لیے تباہی۔ آپ نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں ابھی اس وقت 3 گنا، پہلے ٹیکس فری ریاست تھی، اسٹیٹ، اب 3 گنا ناگہان ٹیکس لگا دیے ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، اور 3 گنا زیادہ لگا دیا ہے باقی دنیا سے، جبکہ وہاں ٹیکس کی عادت ہی نہیں ہے کسی کو، اور 3 گنا ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات اور بہت سارے کر رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے اس نے بتا دیا کہ اس کی جو بہت پتلی حالت ہے اس وقت، سیاسی بھی اور اقتصادی بھی۔ عرب امارات عرصے سے امریکہ بھی چاہتا ہے، اور خصوصاً صہیونسٹ، کہ انہوں نے دبئی کو اپنا دارالخلافہ جاسوسی کا پہلے سے بنا لیا ہے، تمام نیٹ ورک جاسوسی کا، وہ کمپنیاں جنہوں نے مشرق وسطیٰ کو اور دیگر ممالک کو کنٹرول کرنا ہے، ان سب کا ہیڈ کوارٹر دبئی کے اندر قائم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے نبض اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اب سعودی عرب کی جگہ متحدہ عرب امارات لے رہا ہے۔ یمن میں ان میں آپس میں جنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حامی یمنیوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے، خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سعودی اتحاد نے ان کی آزادی کے اعلان کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ یمن کے اندر امارات اور سعودی عرب کی جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح لیبیا میں یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور بہت سارے اور میدانوں کے اندر یہ آمنے سامنے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا جو رول ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ ابو ظہبی سے زیادہ دبئی کا کردار بہت آگے ہے، اور بعید نہیں ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کی مرکزی ریاست دبئی ہو جائے۔ ابھی تک ابو ظہبی ہے،
حاکم ریاست ان کی، لیکن دبئی میں زیادہ اس وقت صورتحال جا رہی ہے۔ عراق کے اندر نئی حکومت تشکیل پا گئی ہے، اور یہ نئی حکومت نے بہت زیادہ خدشات اور تحفظات ایجاد کر دیے ہیں۔ کاظمی نام کے وزیر اعظم کو انہوں نے بنایا ہے، اور اس وزیر اعظم کو اس شرط پر بنایا ہے کہ جو کچھ ایران مخالف لابی تھی اس سب کی حمایت سے یہ وزیر اعظم بنا ہے، خصوصاً شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد کے حالات کے تناظر میں یہ وزیر اعظم بنا ہے۔ اور ابھی بہت سارے حلقوں کی طرف سے ان کے بارے میں خدشات اور تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ اور سعودی عرب سب سے زیادہ خوش ہیں۔ سب سے بڑی پرتپاک مبارکباد سعودی عرب نے دی ہے کاظمی کے وزیر اعظم بننے پر، اور ملک کے اندر بھی کافی اس کے بارے میں خدشات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے، آنے والے دنوں میں ان کی خبریں زیادہ آئیں گی۔ انہیں ملک کے اندر ہی بعض مقتدیٰ صدر کے گروپ نے 100 دن کا ان کو وعدہ دیا ہے، امریکہ نے 3 مہینے کا ان کو ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے، اور دھڑوں نے ان کو اس سے بھی شاید کم مہلت دی ہے کہ آپ اتنے عرصے میں عراق سے ایران کا صفایا کریں تو آپ کی حکومت چلے گی، ورنہ پھر نظر ثانی ہوگی۔ اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں بھی ناامنی میں بہت شدت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور وہ ناامنی جو اب پھیلے گی، جس کی توقع کی جا رہی تھی، وہ جنگ افغانستان کے اندر عملاً شروع ہو گئی ہے امریکہ طالبان کے معاہدے کے بعد۔ ایران میں عجیب و غریب واقعات بہت ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں ایک تو آغاز میں ہی جب شہید سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی تو ایک یوکرینی طیارہ فورسز کی فائرنگ سے، میزائل سے گر کے تباہ ہو گیا، جس میں ظاہراً 170-80 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے، غلطی سے ہوا۔ ایک اور غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ خلیج میں جنگی مشقوں کے دوران اپنے ہی بحری جہاز پہ میزائل مار کے 19-20 آدمی وہاں اپنے ہی مار دیے انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں کچھ اور بھی ایک اور جو خبر گردش کر رہی ہے، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، کہ افغانستان کے سرحد پر جو ہرات کے بارڈر سے ایران کے ساتھ لگتی ہے، مشہد والی یا اس چابہار والی سائڈ پر، وہاں افغانی آ رہے تھے، غیر قانونی طور پر بارڈر عبور کر رہے تھے، وہاں دریا ہے، دریا عبور کرتے ہوئے ان میں سے بڑی تعداد 25-30 کے قریب افغانی دریا برد ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایرانی فورسز کے ذمہ لگایا جا رہا ہے، جس کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہماری یہ کارروائی نہیں ہے۔ لیکن یہ خلیج میں اپنے ہی جہاز پر بمباری کر دینا، جبکہ امریکہ کے ساتھ ایک کھلی جنگ بھی خلیج کے اندر جاری ہے، اور اسی طرح ملک کے اندر اور اپنے ہی فورسز کی غلطیاں، اور اتنی سنگین غلطیاں، یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، چونکہ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے اور صہیونسٹوں کا کہ ہم ایران کے حساس ترین اداروں کے اندر تک گھسے ہوئے ہیں اور نفوذ کیے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہماری رسائی ایران کے بہت سارے شعبوں کے اندر تک ہو گئی ہے۔ اس قسم کے حوادث لگتے ہیں کہ خدشہ ہے، اور یہ ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج دنیا کے اندر بن گیا ہے۔ یہ وہ تقریباً عمومی مسائل تھے، ہر ایک کے بارے میں تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن وقت اتنا قلیل ہے۔ اگلا جمعہ یوم القدس ہے، لیکن حالات کے تناظر میں، جیسے پاکستان میں، چونکہ ایران میں بھی ظاہراً قدس جلوس نہیں الاؤ ہے، وہاں پاکستان میں بھی ہر شہر ہی خطرہ شدید ہے اور شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، پاکستان میں بہت شدت کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے، اور اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں اور زیادہ اس کی شدت ہے، اور شاید اس کے پیچھے بھی کیا نیتیں کار فرما ہیں، کیوں
اس کو اتنا پھیلنے کا موقع دے رہے ہیں؟ کیا پالیسیاں ہیں؟ اعلان کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، ابھی تک تو بدگمانیاں ہی ہیں۔ لیکن اپنے طور پر جیسے عوام نے پرہیز کرنی ہے، یہ وہ کام ہیں جو خطرے کے پیش نظر اشارہ کیا تھا کہ اگر خطرہ انسان کی جان کو، انسانی اجتماع کو، معاشرے کو یقینی خطرہ ہو تو وہ کام شرعاً بھی جائز نہیں ہوتے۔ یوں نہیں ہے کہ مثلا روزہ اگر کسی کے لیے مضر ہے لیکن وہ بہت متعصب روزہ دار ہے، شرعاً جائز نہیں ہے روزہ رکھنا اس کے لیے۔ جیسے مسافر، اب بعض لوگ ہیں بڑے متدین ہیں اور روزے کے بڑے پابند ہیں، سفر پہ جاتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ شرعاً حرام روزہ ہے، غلط روزہ ہے۔ مسافر روزہ رکھے تو ثواب نہ سنگے بلکہ الٹا جرم ہے۔ مریض جس کے لیے روزہ ممنوع ہے، نہ وہ مریض جو روزہ چھوڑنے کے لیے مریض ہوا ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے شرعاً حرام کام کیا ہے اس نے روزہ رکھ کر۔ اسی طرح بہت سارے کام بے شک بظاہر عبادت ہوں یا ضروری ہوں، لیکن جب وہ خطرہ کسی کے لیے ایجاد کر سکتے ہیں تو وہ شرعاً بھی جائز نہیں ہوتے۔ اگر حالات اس وقت پرامن ہیں کہ جس کی توقع نہیں ہے، چونکہ ابھی مسئلہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اور اموات پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے 100% ہیں، اب 200% تک پہنچ گئی ہیں اموات گزشتہ کی نسبت پاکستان میں۔ یعنی پہلے اگر ہفتے میں 1 آدمی مرتا تھا تو اب 200 آدمی مر رہے ہیں، یہ تناسب ہو گیا ہے، اور اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر حکومت اجازت دیتی بھی ہے خطرناک کاموں کی تو بھی نہ کرو۔ حکومت آپ کو اجازت دے دیتی ہے زہر کھاؤ، پاکستانیوں کے لیے زہر آزاد ہے، نہ کھاؤ، پھر بھی نہ کھاؤ۔ حکومت آپ کو کہتی ہے خودکشی آزاد ہے، اس کے بعد کوئی پاکستانی خودکشی کر سکتا ہے، نہ کرو، حرام ہے۔ اگر حکومت کہہ بھی دیتی ہے کہ کوئی خطرناک کام کرو، آپ اجازت ہے، حکومت تمہیں نہیں پکڑے گی، FIR نہیں کٹے گی، تو بھی نہ کرو۔ FIR سے ڈرتے ہو، گناہ سے نہیں ڈرتے ہو، FIR سے ڈرتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے ہو، پولیس سے ڈرتے ہو، پولیس مرغا بناتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، اس سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف نہیں آتا تمہارے دلوں کے اندر کہ ہمیں خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ کوئی ایسا کام جس سے دوسروں کے لیے ہم خطرہ پیدا کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بحق ماہ مبارک رمضان، بحق لیالی قدر، بحق امیر المومنین خداوند تبارک و تعالیٰ تمام بشریت کو، تمام انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو و بالاخص پاکستانی مومنین سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، ہر شر سے اور ہر مصیبت سے خداوند تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔